بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. ربنا زدنا علما وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا من إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأعوانه وأنصاره أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. اچھا جی، تو اس کو شروع کیا تھا اس پیراگراف کا، لیکن اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں. مغربی اداروں اور ان کی اسلامائزیشن کے عمل کو تحفظ مغربیت قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ اسلام کاری سے کفری ادارے اپنی اصل تبدیل نہیں کریں گے. تو مطلب یہ کوئی عمومی اصول وضع نہیں کیا گیا، یہ بات غلط ہے. یہ ہم نے تو نہیں کیا، کسی دوسرے نے کیا ہوتا، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور نہ مطلب یہ کہ اس کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم تو اس کو پڑھ رہے ہیں اپنی ہی سوچ کو واضح کرنے کے لیے یا اپنے ذہن کو صاف کرنے کے لیے. اس کو پڑھنے کا مقصد ان کا کوئی رد وغیرہ نہیں ہے ایز سچ. یعنی اگر ضمن رد آئے گا تو وہ مطلب وہ تو لامحالہ آئے گا ہی. اچھا، فرما رہے ہیں کہ مغربی اداروں کی اسلامائزیشن کے عمل کو تحفظ. تو اسلامائزیشن جو ہے اس کو کہہ لیں آپ اسلام کاری، اسلامیانہ، یہ غالب تحریک ہے ہمارے. اس کے مختلف دھارے ہیں، لیکن یہ کہ 19ویں صدی سے مسلمانوں کے ہاں اس سے جب سے استعمار سے پالا پڑا ہے ہمارا، یہ تحریک چل رہی ہے اور آج بھی یہ غالب ہے. اور اس کا ایک ورژن اسلامک بینکنگ ہے، اسلامی جمہوریت ہے. ظاہر ہے کہ اسلامائزیشن کو جو لوگ بطور منہاج کے قبول بھی کرتے ہیں، ان کے کس طرح اسلامیہ جائے بینکوں کو اور جمہوریت کو مثلا، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. دوسرا گروہ جو بہت بڑا گروہ ہے، جو علماء کا گروہ ہے، یعنی ہم ان علماء کی بات نہیں کر رہے جو معاصر اداروں سے تعامل کرتے ہیں، لیکن عموماً جو ہمارے آرتھوڈاکس راسخ العقیدہ علماء ہیں بڑے بڑے، وہ اس بحث میں ہی نہیں پڑتے، یعنی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ رد مغربیت کا گروہ ہے، جو اسلامائزیشن کی تنقید کرتا ہے اور علماء کے رویے کو بھی عمومی تنقید کرتا ہے کہ یہ یعنی علیحدگی یا آئسولیشن ممکن نہیں، اور ایک نیا ویژن یا ایک نیا منہاج فراہم کرتا ہے مغرب سے، اور اس کے علوم اور اس کے ادارتی غلبے
سے تعامل کا. یہ تو 3 چیزیں ہیں. لیکن یہ کہ کوئی عمومی ہم نے اصول نہیں دیا کہ اسلام کاری سے کفری ادارے اپنی اصل تبدیل نہیں کر سکتے. یہ تو اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کون سے ادارے ہیں انڈیویجولی. اور کون سی تہذیب ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب اس کے تحت آتی ہے مطلب واقع جس کو ہمارے یہاں تحقیق المناد کہتے ہیں مثلا. یعنی واقع کا فہم اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ حکم اس پہ کیا ہوگا. ایسا کوئی عمومی اصول نہیں ہے کہ اسلام کاری سے کفری ادارے اپنے اسلام کاری سے کفری ادارے اپنی اصل تبدیل نہیں کرتے. یہ ایسا کوئی عمومی اصول ہم نے نہیں دیا. تو مطلب اسلامک بینکنگ پورا دیش بنیاد پہ نہیں کرتے کہ پہلا قضیہ اسلامک بینکنگ کفری ادارہ ہے. اسلامک بینکنگ کفری ادارے کی اسلامائزیشن ہے, یہ اسلام کاری ہے. اسلام کاری سے کفری ادارے تبدیل نہیں ہوتے, اپنی اصل تبدیل نہیں کرتے. اس لیے نتیجہ نکالیں کہ اسلامی بینکنگ جو ہے کفر ہے وغیرہ. اس قسم کی کوئی یہ ہمارا تھاٹ پروسیس نہیں ہے. پچھلی بار بھی میں نے اس پہ ہم جو رد کرتے ہیں بینکنگ اسلامی بینکنگ کو, بینکنگ کیا ہے اسپیسیفکلی, اس کی اصل کیا ہے. ٹھیک ہے, مثلا یہ کہ وہ منی مارکیٹ کا حصہ ہے, زر کے بازار کا حصہ ہے. اور اس کا تعلق جو ہے فائنانس سے بھی ہے, یعنی سرمایہ کے بازار سے بھی. اور یہ جو 2 بازار ہیں یہ سرمایہ داری کے تخلیق ہیں. کیوں ہے مطلب کیوں منی مارکیٹ جو ہے اس کی اصل کیا ہے, فائنانس کی اصل کیا ہے, اور یہ منی مارکیٹ اور فائنانس جو ہے اس کی اسلام کاری کیوں ممکن نہیں. اس لیے نہیں کہ وہ کفری ادارے ہیں, اس لیے کہ ان کا جو ایسنس ہے وہ کفر ہے, کیونکہ وہ تکاثر پر مبنی ہے اور اس سے کاٹا نہیں جا سکتا. یعنی پیور تکاثر ہے وہ, یعنی accumulation for the sake of accumulation. اچھا, اور اسلامک بینکنگ جو ہے بینکوں کو نہ تو زر کے بازار سے کاٹتی ہے نہ سرمایہ کے بازار سے کاٹتی ہے. اس لیے اسلامک بینک اصل میں کنونشنل بینک سے مختلف نہیں ہے. مطلب چند حدود کے اندر وہ زر کے بازار اور سرمایہ کے بازار کے اندر کام کرتے ہیں. پھر امپیریکل اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں, یعنی جو ہمارے جو لوگ اس میں تخصص رکھتے ہیں, مطلب ڈاکٹر جاوید انصاری صاحب, یونس قادری صاحب, اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کام کیا, فاروق بھائی اور بہت سے لوگ, اب ان کے مجھے اور وہ سب جو ہے یعنی مثلا افغانستان جو اکنامک گروپ ہے اس کا بھی حصہ ہیں. تو پھر امپیریکلی یعنی اسلامک بینک کیا کرتے ہیں ایکچولی,
جن کو اسلامی بینک کہتے ہیں، وہ مطلب کنونشنل بینک کا حصہ ہے. میزان جو ہے یہودیوں کے بینک کا حصہ ہے وغیرہ، جو نیدرلینڈ بیسڈ ڈچ. سو یہ بیسک ہے. اور سرمایہ کا بازار اس کے بعد سرمایہ داری کا حصہ ہے، اور سرمایہ داری غیر اسلامی چیز ہے، صرف فقہی لحاظ سے نہیں، تہذیبی لحاظ سے. اس لیے اسلامک بینکنگ کو ہم رد کرتے ہیں. لیکن بینکوں کو ایسا رد نہیں کرتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ بینک کو کس طرح زر کی مارکیٹ سے کاٹا جائے اور فائنانس کی مارکیٹ سے، اس کے لیے تفصیل دی ہے. تو آپ اس کو اسلامی بینکنگ کہہ سکتے ہیں اگر آپ کہنا چاہیں. مطلب یہ کہ ہم یہ نہیں کہا کہ افغانستان میں کوئی بینک نہیں ہے، وہ ہم نے کہا ہے کہ اس کو زر کی مارکیٹ اور سرمایہ کی مارکیٹ سے کاٹیں گے. اور وہ کاٹیں گے کس طرح؟ نیشنل اسلامک ریاست جو ہے نیشنلائز کرے گی، اور ریاست میں اس کا اہم رول ہے. ریاست اس لیے ریاست جو ہے یہ ہے تھاٹ پروسیس. یہ نہیں ہے کہ مطلب مغربی ادارے ان کے اسلامائزیشن کرا دیا ہوتا ہے، اسلام کاری سے کفری ادارے، ایسا کوئی جنرل اصول ہم نے نہیں دیا ہے کہ مطلب ہر ادارے اور ہر نظریے کی تحافظ کریں اور دیکھیں کہ اس کا ایسنس کیا ہے، اور اس کے ایسنس کو اگر اسلامی آیا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جا سکتا تو ٹھیک نہیں ہے. اور پھر مطلب اس کے اندر سے مطلب جو اس کے جو ادارے ہیں ان کو اگر اس کی پوری تہذیبی کانٹیکس سے الگ کیا جا سکتا ہے، جیسے بینک کو کم از کم کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح کیا جا سکتا ہے، اور اس کی آپریشنلائزیشن کیا ہوگی وغیرہ وغیرہ. اب یہ ہے کہ مطلب بینک وغیرہ تو یہ ہے. اور پرسنہ کے جو بات انہوں نے کی، اسلام بینکاری اسلام جمہوریت اصلاحات و استحضاء کا نشانہ بنایا گیا. یہ اسلام بینکنگ درکے سرمایہ داری تحفظ و بقا کی کوشش، یعنی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا گیا، اس کا تجزیہ کیا گیا. جیسے مطلب یہ کہ امام غزالی کا میتھڈ ہے، اس کو اپناتے ہیں. اسلامی سود کہنے سے سود حلال نہیں ہوتا، ظاہر ہے وہ تو نہیں ہوتا لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے ہماری اسلامی بینکنگ کو رد کرنے کے لیے. اور اس کی مطلب اردو میں کتابیں ہیں. ابھی مطلب اسلامی انقلاب کے اس شمارے میں نصبائی کا انگریزی میں بھی اردو میں مضامین ہیں. اسٹاک مارکیٹ بالکل سلیس زبان میں ہیں، پڑھے جا سکتے. اس طرح اسلامی جمہوریت کا نعرہ دراصل جمہوریت کی حقیقت کا مظہر ہے، اور یہ کہ جمہوریت کا خالص کفر اسلامی جمہوریت کہنے سے مسلمان نہیں. اس کو مطلب اگلی بار دیکھیں گے کہ ہم جمہوریت کو کس بنیاد پر رد کرتے ہیں، اور کن معنوں میں رد کرتے ہیں، کن معنوں میں وغیرہ وغیرہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.